سلام۔ دریائے اردن کی صبح دم لہروں سے اٹکھیلیاں کرتی، نرم و نم باد صبا کے معطر و مشکبو جھونکوں نے ایک اور پرنور سہانی و پاکیزہ صبح نو کی آمد کی نوید سنا دی۔ مشرق کے دامن افق سے طلوع ہوتے سورج کی تازہ دم زرد و رو پہلی کرنیں نہایت آہستگی اور ناز و ادا کے ساتھ خراماں خراماں نئے نویلے شہر قدس کے در و دیوار کو اپنی باہوں میں لینے کے درپے تھے۔ لوہے کی مضبوط زنجیروں میں جھگڑے شیاطین اور سرکش جنات تعمیراتی کاموں میں مصروف عمل ہیں۔ قریبی ہاتھ میں موٹے چمڑے کا ایک باریک کوڑا لیے ایک فرشتہ ان کے کام کی نگرانی پر مامور ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک نیلگوں آسمان کی شفاف فضا میں ہونے والی شدید ہلچل نے دنیا کے عظیم بادشاہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی شاہی سواری کے آنے کا اعلان کر دیا۔ اس مرتبہ بادشاہ سلامت کئی ماہ کے بعد تشریف لا رہے تھے، چنانچہ کام میں مصروف رہنے کے باوجود بھی سب کی نگاہیں آسمان پر تھیں، جہاں رنگ برنگے خوبصورت اور حسین پرندوں کی چہچہاتی جرمٹ میں حفاظت پر معمور کبھی ہیکل جنات کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رنگ و نور سے مزین دنیا کی نایاب ترین خوشبوؤں سے معطر حسین ترین تخت شاہی جلوہ گر ہوا۔ اپنی پیغمبرانہ مصروفیات کے باعث اس مرتبہ وقفہ طویل ہو گیا تھا۔ شیاطین و جنات نے سلیمان علیہ السلام کو اپنے درمیان پایا تو ان کے کام میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ بیت المقدس کی تعمیر کا بنیادی کام پایۂ تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ آرائش و زیبائش کا کام جاری ہے۔ آپ نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حضور شکرانے کے کلمات ادا کیے اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کر دعائیں کیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفسر قرآن و حدیث حضرت اسماعیل ابن عبد الرحمن السدی کی روایت تحریر فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے پر سلیمان نے بطور شکرانہ 12,000 گائے بیل اور 20,000 سے زیادہ بکریاں ذبح کر کے دعوت عام کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو آپ اس کے لیے 5 چیزیں مانگتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو گناہگار مسجد میں آ کر توبہ کا طلبگار ہو تو اس کی توبہ قبول فرما لے اور اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ دوسرے یہ کہ جو آدمی کسی خوف یا خطرے کے پیش نظر پناہ کا طالب ہو تو اسے امن دے کر خطرات سے نجات دلا دے۔ تیسرے یہ کہ جو آدمی بیماری کی حالت میں اس مسجد میں داخل ہو آپ اسے شفائے کاملہ عطا فرما دیں۔ چوتھے یہ کہ جو فقیر آدمی اس میں داخل ہو آپ اسے غنی کر دیں۔ پانچواں یہ کہ جو شخص اس مسجد میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے تو اپنی نظر و عنایت و رحمت اس پر رکھے، بجز اس شخص کے جو کسی ظلم یا کفر کے کاموں میں مشغول ہو۔ بحوالہ قصص مفتی محمد شفیع، صفحہ 574۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر مفسر قرآن اسماعیل ابن عبد الرحمن السدی ابو مالک اور ابو صالح کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر چند اصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان کردہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کے دوران کئی ماہ بیت المقدس میں تنہائی میں بسر کرتے تھے اور اپنا کھانا وغیرہ ساتھ رکھتے تھے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ
بیت المقدس میں قیام پذیر تھے۔ صبح جب آپ اٹھے تو بیت المقدس میں کوئی پودا لگا ہوتا، آپ اس سے اس کا نام دریافت کرتے، پھر پوچھتے کہ تو صرف درخت ہے یا کسی دوا کے لیے اگایا گیا ہے۔ عرض کرتا کہ فلاں دوا کے لیے، تو آپ اسے اسی دوا میں استعمال کروا لیتے۔ ایک صبح آپ نے ایک نیا پودا دیکھا تو اس سے نام دریافت کیا، بولا میرا نام خروبہ یعنی خرابی اور ویرانی ہے۔ اس کے اگنے کا مقصد بیت اللہ کی خرابی اور ویرانی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو آپ علیہ السلام زندہ ہے اور اللہ اس گھر کو ویران فرما دے۔ پودے سے فرمایا کہ تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ اپنی محراب میں داخل ہو کر اور اپنے عصا کے ساتھ ٹھیک لگا کر نماز میں مصروف ہو گئے، اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے وفات ہو گئی، اور ایک طویل عرصہ تک شیاطین و جنات کو قطعاً آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو سکا، اور سب اپنے کاموں میں منہمک رہے کہ کہیں باہر نکل کر سزا نہ دے۔ اللہ نے زمین کے ایک حقیر کیڑے کو معمور فرمایا جو پورے 1 سال تک آپ علیہ السلام کے عصا کو اندر ہی اندر سے کھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ کھوکھلا ہو گیا۔ جب طویل وقت تک کوئی آہٹ سنائی نہیں دی تو ایک شیطان ہمت کر کے محراب کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ آپ علیہ السلام تو بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ اس نے محراب کا دروازہ کھولا اور آپ علیہ السلام کی موت سے سب کو آگاہ کیا۔ بحوالہ قصص ابن کثیر صفحہ 572۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے یوں فرمایا ہے۔ سورہ سبا کی آیت 14 کا ترجمہ۔ اور جب اللہ نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ مولانا حفظ الرحمن صاحب سے ہاروی مشہور مفسر اسماعیل صدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہی میں بنی اسرائیل میں یہ گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ سحر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم ہے، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اس جادو ہی کی وجہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے۔ قرآن عزیز نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کرتے ہوئے بتایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جن علم غیب جانتے ہیں، چنانچہ جب سیدنا سلیمان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس میں سے کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی جرات نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص جادو کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کو اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب سیدنا سلیمان کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم سیدنا سلیمان کا علم ہے، اور وہ اسی سے جن و انس، وحوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے، اور اس طرح ان شیاطین نے جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ بحوالہ قصص القرآن سے ہاروی
542/2۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان جنات کی نگرانی کے لیے اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، مگر آپ علیہ السلام کا جسد مبارک اسی طرح کھڑا رہا، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ اس دوران جنات آپ علیہ السلام کی موت سے بے خبر کام میں مصروف رہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام کھڑے ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب وہ گر پڑے تو جنوں کو واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ بحوالہ بیان القرآن 69/6۔ مولانا محمد احمد رضا خان صاحب بریلوی کنز الایمان میں بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور اپنی خدمتوں میں مصروف رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت میں رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہ ہی ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ 2 ماہ یا زیادہ عرصے تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ پورے 1 سال بعد تک جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اٹھاتے نہ رہتے۔ بحوالہ کنز الایمان صفحہ 614۔ ابو داؤد شریف میں خثیمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا سلیمان ابن داؤد نے ملک الموت کو کہا کہ جب تیرا ارادہ روح قبض کرنے کا ہو تو آپ علیہ السلام کو اس کے متعلق پہلے سے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا علم آپ علیہ السلام کو بتا سکے، کیونکہ جب موت کا دن آ جاتا ہے تو آپ علیہ السلام کو کتاب دی جاتی ہے جس میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ دراصل ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اس کو حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ عبد الرحمن ابن زیاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت سیدنا سلیمان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے، اب آپ علیہ السلام کے پاس چند گھڑیاں ہیں۔ سیدنا سلیمان نے یہ سن کر فوری طور پر جنات کو بلوایا اور اپنے گرد شفاف شیشے کی ایسی عمارت بنوائی جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے عصا سے ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وقت مقررہ پر ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کر لی۔ شیاطین آپ علیہ السلام کو دیکھتے کہ عبادت میں مصروف ہیں اور کام پر لگے رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے گھن لگنے والے کیڑے کو بھیجا جو لاٹھی کو کھاتا رہا حتیٰ کہ اندر سے لاٹھی کھوکھلی ہو گئی اور سیدنا سلیمان کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور آپ علیہ السلام گر گئے۔ ایک شیطان نے ہمت کر کے کسی طرح سے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ آپ علیہ السلام انتقال فرما چکے ہیں۔ وہ فوراً باہر نکلا اور سب کو خبر دی کہ سیدنا سلیمان کو تو کب کی موت آ چکی ہے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو باہر نکالا اور دیکھا کہ لاٹھی کو زمینی کیڑا یعنی گھن لگ گیا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وفات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے زمینی کیڑا یعنی دیمک کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا اور وہ کیڑا دن رات اس کے کچھ حصے کو کھاتا رہا۔ پھر حساب سے پتہ چلا کہ آپ 1 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ کی بادشاہت 40 سال تک رہی، 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ بحوالہ قصص الانبیاء ابن کثیر صفحہ 573۔ اس سبق آموز واقعے سے یہ عبرت ہوئی کہ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں، چاہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو یا کوئی نہایت اہم اور ضروری کام سر انجام دے رہا ہو۔ وقت معین پر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے کام کسی کے مرنے سے رکتے نہیں۔
انہیں جس سے اور جس طرح کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تمام اسباب و آلات بھی اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ اللہ کو منظور ہو، ورنہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ جنات و شیاطین سمیت علم غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی اللہ کی مرضی و منشا کے بغیر کوئی کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تمام بناوٹی روحانی عامل اور جھوٹے ماہرین سحری و سفلی جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے قابو میں ایسے جنات و شیاطین ہیں جو غیب کا علم جانتے ہیں اور معصوم سادہ لوح انسانوں کو آنے والے خوفناک حالات بتا کر اپنے دام فریب میں پھنساتے ہیں، وہ جان لیں کہ بہت جلد وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ لوگوں کو بھی ایسے جھوٹے اور فریبی عاملوں سے دور رہنا چاہیے جو عنقریب اللہ کی سخت پکڑ میں آئیں گے۔